بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی ایصال ثواب کے جو مختلف طریقے ہیں اس سے بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رہے، ایصال ثواب یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یعنی اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ان مرحومین کی بخشش و مغفرت کی بھی اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب یہ ہے، کچھ کلمات خیر پڑھ کر، خیر کا عمل کر کے اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچایا جائے جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایصال ثواب کی وجہ سے، ایصال ثواب کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے صغیر گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، ان کے درجات میں بلندی عطا کی جاتی ہے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑا افراط و تفریط ہے۔ بعض لوگ اس کو بہت محدود کر دیتے ہیں ایصال ثواب کو، اور بعض لوگ ایصال ثواب کی روح کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایصال ثواب کے جو بہترین طریقے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بیان کریں گے۔ ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہیں۔ جو بہترین طریقہ، بہترین عمل ہے، پہلا وہ یہ ہے کہ مسجد بنائی جائے یا مدرسہ تعمیر کیا جائے۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مسجد اور مدرسہ تعمیر کیا جائے، یہ بہترین عمل ہے، اس لیے کہ جب تک مسجد و مدرسہ قائم رہیں گے، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، دین کی تعلیم دی جائے گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا مرحوم کے نام اعمال میں نیکیاں داخل فرمائے گا۔ دوسرا طریقہ فقراء کو کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کھلانا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ تو جو لوگ فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو کھانا کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مرحوم کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور تیسرا طریقہ ایصال ثواب کا وہ یہ ہے کہ پانی، یعنی پانی پلانا، اس میں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ پچھلی امت کے ایک شخص کی فقط اس لیے بخشش و مغفرت ہوئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ تیسرا طریقہ پانی پلانا، یعنی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھودا جائے، بور کروایا جائے، کہیں نل لگوایا جائے، راہ چلتے لوگوں کے لیے کولر میں پانی رکھ دیا جائے۔ جب تک لوگ پانی سے استفادہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو اجر عطا فرمائے گا۔ جس طرح روایت میں ہے کہ حضرت سعد، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، رسول اللہ، میری ماں فوت ہو گئی ہے، کہ ماں کی طرف سے صدقہ کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی۔ پھر حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ حاذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے کنواں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چوتھا طریقہ ایصال ثواب کا وہ یہ ہے کہ دعائے مغفرت۔ دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ جو مرحوم ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے مرحوم کے گناہوں کو معاف فرمائے گا صغیرہ، اور اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔
حدیث میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث، زندوں کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و رحمت عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے جنت میں درجات بلند ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ درجات کی بلندی کیا ہے؟ یعنی وہ عرض کرے گا کہ ایسا کوئی عمل تو دنیا میں کیا نہیں تھا جس کا مجھے یہ صلہ مل رہا ہے۔ تو اسے کہا جائے گا، یہ جو درجات کی بلندی ہے تیرے بچے کا تیرے لیے دعائی مغفرت کرنے کی وجہ سے ہے۔ بچے نے، اولاد نے دعا کی، اس دعا کی برکت سے جنت میں درجات میں بلندی عطا کر دی گئی۔ ناظرین کرام، پانچواں طریقہ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار کی محفل ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کی محفل سجائیں گے، اللہ قرآن کی تلاوت کے صدقے، ذکر و اذکار کی وجہ سے مرحوم کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جس طرح حدیث میں ہے، صدیق اکبر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی ماں باپ کی قبر کی زیارت کی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، اور ان دونوں یا ایک کے پاس سورہ یاسین پڑھی، اس سے بخش دیا جائے۔ ذکر و اذکار کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تاجدار کائنات نے ایک ٹہنی لی، تر، اور اس کی دو شاخیں کر کے دونوں قبروں میں گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ تر ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک ذکر کرے گی اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ جب تر ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو آقا کا امتی مسلمان اگر اللہ کا ذکر کرے اور اس ذکر کو مرحوم کے لیے بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف اور اس کے درجات میں کتنی بلندی عطا فرمائے۔